ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کڈنی کی کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں اور یہ کڈنی فیلئر کیوں ہوتا ہے، یعنی گردے فیل ہونے سے بچانے میں مددگار آسان طریقے۔ کڈنی فیل جو ہے اس کو بچانے کے لیے کون کون سے آسان طریقے ہیں، یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے۔ گردوں کے امراض کی شرح میں حالیہ چند دہائیوں کے دوران دنیا بھر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ گردوں کے امراض میں سب سے خطرناک مرض وہ ہوتا ہے جب یہ عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ہر سال اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں لاکھوں اموات ہوتے ہیں۔ گردوں کا کام کرنا چھوڑ دینا یا کڈنی فیلئر اسی عارضے کو کہا جاتا ہے جب یہ عضو خون میں موجود کچرے کو فلٹر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ گردوں کے افعال متاثر ہوتے ہیں، تاہم ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول اور گردوں میں پتھری اس گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر سال مارچ کی دوسری جمعرات کو گردوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کے مقصد اس گردوں کے امراض کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے اور اس سے بچنے کے لیے طرز زندگی میں تبدیلیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کڈنی فیلئر کیا ہے؟ واٹ از کڈنی فیلئر؟ گردوں کی افعال میں 90% کمی پر بھی وہ اپنا کام بخوبی انداز سے کر سکتے ہیں۔ 90% فیل بھی ہیں پھر بھی کام ہوتا ہے، مگر اس سے زیادہ کمی کو کڈنی فیلئر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہے، ایکیوٹ کڈنی فیلئر اور کرونک کڈنی فیلئر۔ پہلی قسم میں گردوں کے افعال میں اچانک کمی آتی ہے اور عموماً اس کو ریورس کرنا ممکن ہوتا ہے۔ دوسری قسم میں گردوں کے افعال میں بتدریج کمی آتی ہے، وقت کے ساتھ صورتحال بدترین ہو جاتی ہے اور اس کو ریورس بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں، انڈیکیشنز کیا کیا ہیں اس کی؟ اکثر تو بیماری کے ابتدائی مراحل میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، مگر جب نظر آتی ہے تو وہ کچھ اس طرح ہو سکتی ہے، یعنی ایک الجھن، پیشاب کی مقدار کم ہو جانا، تھکاوٹ، توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات، خارش، مسلز میں تکلیف یا ان کا پھڑکنا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، قے اور متلی کھانے کی خواہش ختم ہو جانا، جسمانی ورم، سیزیئرز، جسمانی ورم جس کا آغاز ٹخنوں اور ٹانگوں سے ہوتا ہے، سانس لینے میں مشکلات، پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے کی وجہ سے کمزوری۔ اس خطرے کو کیسے کم کیا جائے؟ یعنی اس خطرے کو کیسے کم کیا جائے؟ اچھی بات یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں چند عام چیزیں ہیں، ان کو اپنا کر گردوں کے کام چھوڑ دینے کے جان لیوا عارضے کا خطرہ نمایاں حد تک کم کر سکتے ہیں۔ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا، ذیابیطس سے امراض قلب اور کڈنی فیلئر کا خطرہ بڑھتا ہے، اور یہی ایک وجہ کافی ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کی اہمیت ظاہر کرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنا، بلڈ پریشر سے امراض قلب کے ساتھ ساتھ گردے فیل ہونے کا خطرہ بھی بڑھتا ہے، اور اسی لیے اس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ جسمانی وزن کا خیال رکھنا، ویٹ، موٹاپے سے ان طبی مسائل کا خطرہ بڑھتا ہے جو گردے فیل ہونے سے جڑے ہیں، یعنی ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر۔ صحت کے لیے مفید غذا کا استعمال، کم چینی اور چکنائی جبکہ فائبر سے بھرپور غذا جیسے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال جسمانی وزن میں اضافے کی روک تھام کرتا ہے، جس سے گردوں کے امراض کا خطرہ کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نمک کا کم استعمال، نمک کا بہت زیادہ استعمال بلڈ پریشر بڑھانے کا باعث بنتا ہے، جبکہ نمک کے زیادہ استعمال کے باعث پیشاب میں پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ گردوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پانی کی مناسب مقدار کا استعمال، جسم میں پانی کی کمی سے گردوں کے لیے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، جس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب کتنی مقدار میں پانی پینا ہے یہ تو طے شدہ نہیں، مگر ضرورت کے مطابق پینا عادت ہے، کم از کم 16 گلاس تو عام روٹین میں بتائے جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی سے گریز، تمباکو نوشی سے بھی گردوں کے لیے
خون کی گردش میں کمی آتی ہے، اس سے لوگوں کے گردوں کے افعال متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ گردوں کے امراض کے شکار ہوں یا نہیں۔ درد کش ادویات کا استعمال محدود کریں۔ سر درد وغیرہ کے لیے عام استعمال ہونے والی ادویات جیسے اسپرین اور دیگر کی زیادہ مقدار کا استعمال گردوں کے لیے خون کی روانی کو متاثر کرتا ہے، جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تناؤ سے بچیں، یعنی ٹینشن سے بچیں۔ تناؤ اور ذہنی تشویش و گھبراہٹ کی سطح میں کمی بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہے، جو کہ گردوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ورزش کو معمول بنا لیں۔ ایکسرسائز، ورزش جیسے تیز چہل قدمی اور جاگنگ سے بھی تناؤ میں کمی آتی ہے، ذیابیطس اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ جسمانی وزن کو صحت مند سطح پر رکھنا ممکن ہے۔ خیال رہے کہ اگر ایسا شک ہو کہ آپ گردوں کی امراض کے شکار ہیں تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے معائنہ کروا لیں، چیک اپ کرا لیں۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اور بر وقت اپنا آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت مند بنائے، اور جو صحت مند نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے تاکہ وہ بھی صحت مند ہو جائیں۔ انشاءاللہ گردوں کا یہ دوسرا ویلاگ تھا۔ انشاءاللہ تیسرے ویلاگ میں جو باقی اس کے لیے احتیاط ہیں یا اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، یہ خوراک، پھل، فروٹ، جوس جو کچھ بھی ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔